امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ایک ایسا موضوع ہے کہ جو پوری دنیا میں ہلچل کا باعث بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ اس جیت کے پاکستان اور دیگر ممالک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم اس ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے حالیہ الیکشنز میں فتح اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور دنیا بھر پر پڑنے والے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسے وقت میں کہ جب عالمی سیاست میں غیر یقینی صورتحال عروج پر ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے؟ آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ٹرمپ کی جیت آخر اتنی بڑی خبر کیوں ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں ایک متنازع شخصیت ہیں، جن کے خیالات اور پالیسیاں عام امریکی سیاستدانوں سے مختلف ہیں۔ ان کی انتخابی مہم کی بنیاد سخت امیگریشن پالیسیز، امریکہ فرسٹ ایجنڈا اور عالمی معیشت میں امریکہ کی برتری کو دوبارہ بحال کرنے پر تھی۔ ٹرمپ امیگریشن کے حوالے سے سخت اقدامات کرنے کے حامی ہیں، جس کا براہ راست اثر امریکہ میں رہنے والے غیر ملکی باشندوں، خاص طور پر مسلمانوں اور لاطینی امریکیوں پر پڑ سکتا ہے۔ پھر ٹرمپ اپنی معاشی اور اقتصادی پالیسی کے تحت امریکی انڈسٹری اور ملازمتوں کو واپس لانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تجارتی پابندیوں اور ٹیکسوں میں اضافہ متوقع ہے، خاص طور پر ان ممالک کے خلاف جنہیں وہ امریکہ کے مقابل سمجھتے ہیں، جیسے کہ چین۔ یہ عالمی منڈیوں کو متاثر کر سکتا ہے اور وہ ممالک جن کی معیشتیں امریکہ چین تجارت پر انحصار کرتی ہیں مشکلات کا سامنا بھی کر سکتی ہیں، جس سے عالمی معیشت میں کافی تبدیلیاں آئیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے اور قوم پرستی کے نظریات نے ہمیشہ امریکی خارجہ پالیسی کو ایک مختلف رخ دیا ہے، اسی لیے ٹرمپ کی جیت عالمی سیاست کو بھی متاثر کرے گی اور ان کی دوبارہ امریکی صدارت میں واپسی عالمی منظرنامے پر بڑی تبدیلیوں کا سبب بن سکتی ہے، خاص طور پر نیٹو، اتحادی ممالک اور عالمی اداروں کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں نیٹو کے حوالے سے یہ خیال سامنے آیا تھا کہ امریکہ اس تنظیم کو بہت زیادہ مالی امداد دے رہا ہے، جبکہ دوسرے نیٹو اتحادی ممالک اپنی دفاعی ضروریات پر کم سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، جس کے باعث ممکن ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں سے ان کے دفاعی بجٹ میں اضافے اور امریکہ پر کم انحصار کرتے ہوئے دوست ممالک پر زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کرے اور نیٹو میں اپنے کردار پر نظر ثانی کرے، جس سے عالمی تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے۔ مگر اس اقدام سے نیٹو میں امریکہ کی طاقت اور اثر میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے نظریات میں بنیادی طور پر امریکی قوم پرستی اور امریکہ فرسٹ کا نعرہ شامل ہے، جس کے تحت ان کا ماننا ہے کہ امریکہ کو اپنے اتحادیوں کی حفاظت کی بجائے اپنی داخلی معیشت اور سیکیورٹی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سبب یورپ کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی آ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں یورپی ممالک میں بھی قوم پرستی کا رجحان بڑھ سکتا ہے، جس سے یورپی یونین کے مستقبل پر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسیوں سے امریکہ کے روایتی اتحادی ممالک جیسے کہ یورپی یونین، جاپان اور جنوبی کوریا پر زیادہ خود مختاری کے لیے دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ان ممالک کو اپنی معیشت اور سیکیورٹی کی دیکھ بھال کے لیے اپنے وسائل استعمال کرنے پر زور دیا جائے گا، جس سے چین اور روس جیسے حریف ممالک کے ساتھ طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے دوست ممالک جیسے کہ یورپ اور ایشیا میں مختلف ممالک امریکہ کی حمایت کے بغیر ایک نیا دفاعی اور اقتصادی اتحاد قائم کرنے کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے اندر خود مختاری اور طاقت کے حصول کے لیے کوششیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اس سے عالمی منظرنامے پر نئے بلاکس کا قیام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یورپی یونین میں ایک مضبوط فوجی قوت یا ایشیا میں علاقائی اتحادی گروپس کا قیام، جو امریکہ کی غیر موجودگی میں اپنے دفاعی معاملات سنبھال سکیں۔ امریکہ کی جانب سے اپنے اتحادیوں پر کم انحصار کرنے کی پالیسی سے عالمی استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ اتحادیوں کے درمیان تعلقات میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور یہ ممالک عالمی استحکام کے بجائے اپنے انفرادی مفادات کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ خاص طور پر یورپی یونین اور ایشیائی ممالک کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ وہ خود مختاری کے حصول کے لیے نئی دفاعی حکمت عملیاں تشکیل دیں۔ اگر ٹرمپ کی واپسی سے امریکہ کا عالمی اتحادیوں سے دوری کا رجحان جاری رہتا ہے تو یہ عالمی تعلقات میں ایک نئے دور کی شروعات بھی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں اس تبدیلی سے چین اور روس کو عالمی سطح پر اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے، جس سے امریکہ اور مغربی ممالک کو ممکنہ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ عالمی استحکام اور تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی جو مستقبل کے لیے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ ٹرمپ کی واپسی اور ان کی پالیسیوں کا اثر مشرقی وسطی پر بھی ہوگا، خاص
خاص طور پر ایران کے ساتھ کیے گئے نیوکلیئر معاہدے، ایران کے خلاف سخت موقف اور پابندیاں عالمی تیل کی قیمتوں کو متاثر کر سکتی ہیں، جس کے باعث امریکہ ایران تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر اسرائیل کے حوالے سے کیے گئے ان کے فیصلے خطے میں عدم استحکام کو بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان اور دیگر مسلم اکثریتی ممالک اس صورتحال میں پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں، جہاں انہیں امریکہ اور ہمسایہ ممالک کے مفادات کے درمیان توازن قائم رکھنا ہوگا۔ ٹرمپ کے سابقہ دور صدارت کی پالیسیوں کے باعث مسلم دنیا میں رد عمل سامنے آیا تھا۔ اگر اس بار بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ علاقائی اور اقتصادی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے بعد مثبت اور منفی دونوں طرح کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ دور میں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو لے کر کئی اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے تھے، جس میں افغانستان کے معاملے میں پاکستان پر دباؤ بڑھانا، مالی امداد میں کمی اور پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف مزید اقدامات کرنے پر زور دینا شامل تھا۔ اس کے علاوہ امیگریشن اور ویزا پالیسیز میں سختی پاکستانی پروفیشنلز اور طلباء کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی اور چین کے خلاف مضبوط موقف کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ پاکستان پر چین کے ساتھ تعلقات میں احتیاط برتنے کے لیے دباؤ بڑھا سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے نزدیک سی پیک خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے، جو کہ امریکی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ اگر پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں بڑی تبدیلی نہ کی تو مالی امداد میں مزید کمی اور اقتصادی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے، جس وجہ سے مستقبل میں یقیناً سی پیک اور دیگر چینی اقتصادی منصوبوں پر بھی منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر افغانستان کے تنازع میں بھی پاکستان پر دباؤ آ سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں طالبان کی واپسی اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تحت امریکہ کی توقع ہوگی کہ پاکستان طالبان اور دیگر افغان گروپس پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے امریکہ سے اقتصادی اور عسکری امداد ہمیشہ سے ہی بہت اہم رہی ہے، مگر ٹرمپ کے پچھلے دور میں اس میں کافی کمی آئی تھی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس مرتبہ بھی ایسا ہوگا، خاص طور پر اگر پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کرتا تو یہ سینیریو پاکستان کی معیشت پر مزید دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ ٹرمپ کی پالیسیوں میں بھارت کو ایک اہم اتحادی کے طور پر دیکھنے کا رجحان پایا گیا تھا، کیونکہ امریکہ بھارت کو خطے میں چین کے اثرات کے خلاف ایک توازن کے طور پر دیکھتا ہے، لہذا ٹرمپ کی واپسی کے بعد یہ رجحان جاری رہنے کا امکان موجود ہے۔ اسی لیے پاکستان پر دباؤ میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ اگر امریکہ کی جانب سے چین کے ساتھ تعلقات محدود کرنے اور انڈیا سے بڑھانے کے لیے دباؤ بڑھتا ہے تو پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں مزید محتاط رویہ اپنانا پڑے گا۔ ٹرمپ کی صدارت کے تحت امریکہ ایک بار پھر عالمی اداروں سے تعاون واپس لے سکتا ہے، خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق، جیسے پیرس معاہدہ۔ یہ عالمی سطح پر ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کی کوششوں میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پہلے ہی شدید ہیں اور اس طرح اس پر مزید دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ یوں یہ معاملہ پاکستان اور دیگر ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ٹرمپ کی واپسی پاکستان کو چند مواقع بھی فراہم کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھ سکے، گو کہ پاکستان کے لیے یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہوگی جس میں امریکہ، چین اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو سمجھداری سے استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ٹرمپ کی واپسی پاکستان کے لیے نئے چیلنجز کے ساتھ ساتھ کچھ نئی اپرچونٹیز بھی فراہم کر سکتی ہے۔ بس پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے محتاط رہنا ہوگا تاکہ پاکستان امریکہ اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھ سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ پاکستان کو خطے میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھے اور پاکستان کو امریکی سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ تعلقات میں محتاط رویہ بھی پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے، جو کہ سی پیک اور دیگر منصوبوں پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ صرف وقت ہی بتا سکے گا کہ ٹرمپ کی جیت کے کیا نتائج ہوں گے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کی قیادت عالمی سیاست کو بہتر یا پھر بدتر سمت میں متاثر ضرور کرے گی۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ ممکنہ اثرات جو ٹرمپ کی جیت سے پاکستان، امریکہ اور دنیا پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ٹرمپ کی جیت پاکستان اور دنیا کے لیے مثبت یا منفی اثرات لائے گی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔